بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں آج مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ میں چند نکات صرف آج کے لیے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کے اوپر مزید آرائز پیش کریں گے۔ جس پوائنٹ سے شروع کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ سب میں ایک جیسی سنجیدگی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا دین 7 ارب انسانوں کے لیے اس وقت اگر دنیا کے اوپر 7 ارب 8 ارب انسان ہوں، ان سب کے لیے آیا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ 1400 سال پہلے آیا تھا، اب تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہوا، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہو پایا، جبکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی کہے بھی تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ تھے سب نے ایک جیسا دین سیکھا تھا نبی سے؟ نہیں۔ کچھ لوگ اس میں بہت سیریس تھے، ان میں بہت زیادہ سنجیدگی تھی، دین پر عمل کرنے میں، دین کے لیے قربانیاں دینے میں۔ چلیے اللہ کے نبی کی ذات سے اور تھوڑا سا اسی پیروی میں تقریباً 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام روئے زمین پر ظاہری طور پہ موجود تھے۔ 250 سال۔ اس 250 سال میں ان سے ملنے جلنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ ان ہزاروں لوگوں کا ایک ہی جیسا مقام ہے؟ نہیں ہے، اوبیسلی۔ ان میں سے کچھ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہت نزدیک تھے۔ یعنی ہمارے پاس ایک راوی ایسے بھی ہیں کہ جو مجھے ابھی یاد آتا ہے کہ مولا 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ امام کی خدمت میں تشریف لائے تو امام نے ان کو دعا دی اور کہا کہ خدا تمہارے لیے، جو دعا امام نے ارشاد فرمایا، کہا تمہاری وجہ سے میرے والدین کی بہت ساری روایتیں باقی رہ گئیں، تم نے محنت کی، تم نے محنت کی۔ باتوں کا اتنا مقام ہے کہ امام معصوم ان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں تم نے محنت کی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی مقام نہیں، بلکہ انہوں نے دشمنیاں کی۔ تو چلو میں دشمنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں صرف دوستوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو دوستوں میں یہ فرق ہے، یہ کیوں فرق ہے؟ مثال کے طور پر دشمن میں تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا بھئی یہ آدمی امامت کو مانتا ہے، وہ امامت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے گا یہ امام کا ماننے والا تھا لیکن وہ تو نعوذ باللہ کسی اور کا ماننے والا تھا، اس وجہ سے فرق ہوا۔ تو ابھی ہم مقابلہ اس سے نہیں کریں جو نہیں مانتے تھے، مقابلہ ہم ان دو کے درمیان کریں جو دونوں ماننے والے تھے۔ ان میں کیوں فرق تھا؟ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی فکر ہو، مجھے لگتا ہے جیسے انسان 2 قسم کے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو زندگی کے بارے میں ایک اپنے اندر سنجیدگی احساس کرتے ہیں، اہمیت احساس کرتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہیں جو کوئی زندگی کے بارے میں ایک نان سیریس بیہیویئر رکھتے ہیں۔ آپ نے صحت کے بارے میں بھی ایسے ہی دیکھا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو صحت کے بارے میں خیال کریں گے کہ بھئی میری صحت خراب نہ ہو، میرے ساتھ یہ نہ ہو، میرے ساتھ وہ نہ ہو۔ انسان 2 قسم کے مجھے سمجھ میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات میں سنجیدہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدہ نہیں ہوتے۔ جو سنجیدہ نہیں ہوتے ان کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں جو عربی سے آیا ہے، کہتے ہیں لا ابالی۔ لا ابالی، لا ابالی عربی کا لفظ ہے، ابالی کا مطلب ہے مجھے فکر ہے۔ لا ابالی مجھے کوئی فکر نہیں، لا ابالی۔ بے پرواہ، یہ فارسی سے آیا، بے پرواہ، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ صحت ہو نہ ہو، مثلا بچے صحیح ہوں غلط ہوں، پڑھیں نہ پڑھیں، تربیت کیسی ہو، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ چیزیں زندگی میں ایسی ہیں جن کو اگر مقابلے میں دیکھیں تو لا ابالی بہت اچھا ہے،
یعنی کیا مطلب؟ یعنی مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ لاؤبالی کا لفظ بچانے کی خاطر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت عظیم ہستی نے یہ لاؤبالی استعمال کیا ہے، تو مجھے وہ بھی بچانا ہے۔ تو جب امام نے پوچھا کہ تمہیں کہ ہم یہ قافلہ ایسا لگ رہا ہے جیسے قافلہ موت کی سمت بڑھ رہا ہے، تو نزدیک آئے، انہوں نے کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام فرمایا ہم حق پر ہیں۔ تو کہا اذن لا ابالی، اب مجھے پرواہ نہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت کیسے آتی ہے، آ جائے۔ ہاں، اس مقابلے میں لا ابالی بہت اچھا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اگر میں حق پر ہوں تو لا ابالی، اب پرواہ نہیں ہے، جیسے ابھی غزہ والوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا اب لا ابالی، اب گھر جائے تو جائے، بچے جائیں تو جائیں، لیکن ہم اپنے مقام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بعض جگہوں کے اوپر یہ جملہ بہت اچھا ہوتا ہے جب کسی اور کے ریفرنس میں ہو، لیکن اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ جملہ آ جائے، یعنی ہر معاملے میں لا ابالی، آپ اس سے کہیں گے بھائی یہ جو تم نے کہا یہ تو جھوٹ بن گیا، تو کہتے ہیں چھوڑ جانے تو کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ جھوٹ جانے دو، جھوٹ حرام نہیں تھا کیا؟ مثلا ایک آدمی سے پوچھتے ہیں بھائی تم نے فجر کی نماز کب پڑھی؟ مولانا کبھی وقت پہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی زور کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ مثلا کیا نماز واجب نہیں تھی؟ تو زور کے ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ بس یوں ہی۔ یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی اپنے بارے میں سیریس نہیں ہے۔ اور یہ جو میں اور آپ اپنی زندگی میں نے عرض کر دیا، مثال دے دی، صحت کی مثال دے دی، حتیٰ بعض لوگ پیسے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہیں، بعض لوگ کسی بھی معاملے میں لاؤبالی ہو سکتے ہیں، پیسے کے معاملے میں لاؤبالی ہرگز نہیں ہوتے۔ صحیح ہے؟ اب میں اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو میرا پوائنٹ ہے لانے کا وہ یہ ہے، میری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے جس کے بارے میں لاؤبالی کبھی نہیں کہتا؟ مجھے یہ ایکسپلور کرنا ہے۔